الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام نے رہبانیت اختیار کرنے یا تارک دنیا ہونے کو پسند نہیں کیا، بلکہ دنیاوی امور کے ساتھ ساتھ دینی امور کو سر انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ البتہ اس کا نعم البدل اعتکاف کی صورت میں عطا فرمایا ہے، جو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں کیا جاتا ہے۔ اعتکاف مسنون و افضل عبادت ہے، اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال اعتکاف کرتے تھے۔ ایک سال نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف کے بہت سارے دینی اور روحانی فوائد و ثمرات ہیں جو معتکف کو پورا سال نصیب ہوتے ہیں۔ ہم آج اعتکاف کی لغوی و شرعی تعریف، شرائط، فوائد، اقسام اور مقصد اعتکاف کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی خود کو روک لینا، بند کر لینا، کسی کی طرف اس قدر توجہ کرنا کہ چہرہ بھی اس سے نہ ہٹے وغیرہ کے ہیں۔ اعتکاف کا شرعی معنی یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں عبادت کی غرض سے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے رکنا اور ٹھہرنا۔ اس بات پر تمام امت متفق ہے کہ اعتکاف افضل عبادات میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک کر دو۔ احادیث میں بھی اعتکاف کا ذکر موجود ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معتکف کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ یعنی معتکف گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور اسے عملاً نیک اعمال کروانے والے کی مثل پوری نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک اور حدیث مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت و رضا کے حصول کے لیے گزشتہ امتوں نے نفلی طور پر بعض ایسی ریاضتیں اپنے اوپر لازم کر لی تھیں جو اللہ نے ان پر فرض نہیں کی تھیں۔ قرآن مجید نے ان عبادت گزار گروہوں کو رہبان اور احبار سے موسوم کیا ہے۔ تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقرب الی اللہ کے لیے رہبانیت کو ترک کر کے اپنی امت کے لیے اعلیٰ ترین اور آسان ترین طریقہ عطا فرمایا، جو ظاہری خلوت کی بجائے باطنی خلوت کے تصور پر مبنی ہے، یعنی اللہ کو پانے کے لیے دنیا کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی محبت کو دل سے نکال دینا اصل کمال ہے۔ اعتکاف کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے، البتہ خواتین کے لیے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ کو بطور اعتکاف گاہ مختص کر لینا جائز ہے۔
اعتکاف جماعت والی مسجد میں ہی درست ہے، یعنی ایسی مسجد جہاں لوگ باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے اکٹھے ہوتے ہوں۔ جماعت والی مسجد اعتکاف کے لیے شرط ہے، اور اس سے مراد ایسی مسجد ہے جہاں مؤذن اور امام مقرر ہو اور اس میں 5 وقت کی نمازیں یا کچھ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، اعتکاف صرف ایسی جامع مسجد میں درست ہے جہاں 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہوں، اور یہی قول امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ قاضی خان نے کہا، ایک روایت میں ہے کہ اعتکاف جامع مسجد میں ہی درست ہے اور یہی حدیث کا ظاہری معنی ہے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد سے مروی ہے کہ اعتکاف کسی بھی مسجد میں جائز ہے، اور یہی قول امام مالک اور امام شافعی کا بھی ہے۔ اعتکاف کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ معتکف 20 رمضان کی شام غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد کے اندر پہنچ جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے، سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اول وقت جس میں معتکف اعتکاف گاہ میں داخل ہوتا ہے وہ سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر قبل ہے، اور اسی بات پر ائمہ اربعہ اور اہل علم کے ایک طبقہ کا اتفاق ہے، کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے، اور 10 کا شمار راتوں کی گنتی کے اعتبار سے کیا ہے، پس اس میں عشرہ اخیرہ کی پہلی رات بھی شامل ہے، ورنہ یہ عدد بالکل پورا ہی نہیں ہوتا۔ دورانیہ کے اعتبار سے مسنون اعتکاف کی 3 اقسام ہیں۔ 10 دن۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ 20 دن۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، لیکن جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا، پورا مہینہ۔ صحابی ابو سعید خدری سے روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار 1 رمضان تا 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرہ کا اعتکاف کیا، پھر اس کے بعد درمیانی عشرہ کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرہ میں ہے، سو تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ معتکف کے لیے نماز، تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار جیسی انفرادی عبادات تو متفقہ طور پر جائز ہیں اور ان میں کسی نوع کا اختلاف نہیں ہے، لیکن جمہور علماء کرام نے دوسروں سے میل ملاپ والی اجتماعی نوعیت کی عبادات کو بھی انفرادی عبادات کی طرح مشروع اور بعض صورتوں میں لازم قرار دیا ہے۔ فقہ حنفی اور فقہ شافعی میں اجتماعی عبادات کے ساتھ ساتھ سلام کا جواب دینا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، افتاد و ارشاد، درس و تدریس، علماء کا دینی امور میں مباحثہ اور درس قرآن و حدیث وغیرہ کو بھی شرعاً جائز قرار دیا گیا ہے۔ حضرت علی زین العابدین بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرہ کے برابر ہے۔ اعتکاف کے لیے کچھ شرائط ہیں جن کے بغیر اعتکاف صحیح نہیں ہوتا۔ مسلمان ہونا، عقل مند ہونا، دیوانہ شخص، احکام اسلام،
کا مکلف نہیں ہوتا۔ جنابت، حیض و نفاس سے پاک ہونا، اعتکاف کی نیت کرنا، اس لیے کہ بغیر نیت کے عبادت صحیح نہیں ہوتی۔ سنت اعتکاف کے لیے معتکف کا روزہ دار ہونا شرط ہے۔ مرد معتکف کے لیے اعتکاف کے لیے مسجد ہونا شرط ہے، اور خواتین اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اعتکاف کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ معتکف 20 رمضان کی شام غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر پہنچ جائے۔ علامہ ابو الحسن سندھی لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اول وقت میں معتکف اعتکاف گاہ میں داخل ہوتا ہے، وہ سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر قبل ہے، اور اسی بات پر ائمہ اربعہ اور اہل علم کے ایک طبقہ کا اتفاق ہے۔ اعتکاف کے بہت سے فائدے ہیں۔ مثلاً اعتکاف کرنے والا گویا اپنے تمام بدن اور تمام وقت کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے، دنیا کے جھگڑوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں اسے ہر وقت نماز کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اعتکاف میں معتکف ہر وقت نماز اور جماعت کے انتظار اور اشتیاق میں بیٹھا رہتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں معتکف فرشتوں کی مشابہت پیدا کرتا ہے کہ ان کی طرح ہر وقت عبادت اور تسبیح و تقدیس میں رہتا ہے۔ مسجد چونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس لیے حالت اعتکاف میں معتکف اللہ تعالیٰ کا پڑوسی بلکہ اس کے گھر کا مہمان ہوتا ہے۔ فقہی اعتبار سے اعتکاف کی 3 اقسام ہیں۔ واجب یعنی منت کا اعتکاف، اعتکاف کی نظر مانی یعنی زبان سے کہا میرا فلاں کام ہوگا تو میں اللہ کے لیے فلاں دن یا اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، تو ایسی صورت میں کام ہو جانے پر مقررہ دنوں کا اعتکاف واجب ہو گیا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اپنی نذروں کو پورا کیا کرو۔ حضرت عمر سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ ایک رات میں مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، تو آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو۔ منت کے اعتکاف میں روزہ شرط ہے، یہاں تک کہ اگر 1 مہینے کے اعتکاف کی منت مانی اور یہ کہا کہ روزہ نہ رکھے گا، جب بھی روزہ رکھنا واجب ہے، اور اگر رات کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت صحیح نہیں کہ رات میں روزہ نہیں ہو سکتا، اور اگر یوں کہا کہ 1 دن رات کا مجھ پر اعتکاف ہے تو منت صحیح ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف سنت اعتکاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مدینہ منورہ میں ہر سال رمضان المبارک میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اسے فقہی اعتبار سے سنت موقدہ علی الکفایہ کہا جاتا ہے، یعنی پورے شہر میں کسی ایک نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کسی ایک نے بھی نہ کیا تو سبھی گناہ گار ہوں گے۔ ان دنوں کا روزہ رکھنا بھی معتکف کے لیے شرط ہے۔ اگر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو روزے کے علاوہ اعتکاف کی بھی قضا لازم ہوگی۔ نظر واجب اور سنت موقدہ کی شرائط سے ہٹ کر جو اعتکاف کیا جائے وہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے۔ اس لیے اس کے لیے روزہ کی شرط اور وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اعتکاف کو توڑنے والے چند امور ہیں۔ مثلاً معتکف کا شرعی و طبی عذر کے بغیر مسجد سے باہر نکلنا۔ شرعی عذر سے مراد غسل واجب یا وضو کے لیے مسجد سے نکلنا، اور طبی عذر سے مراد قضاء حاجت وغیرہ کے لیے مسجد سے نکلنا۔
حالت اعتکاف میں مباشرت کرنا، عورت اعتکاف میں ہو تو حیض و نفاس کا جاری ہو جانا، اگر مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جانا عذر شرعی ہے، اس لیے اذان جمعہ کے بعد نکلے۔ کسی وقت کوئی حادثہ ہو جائے تو جان و مال بچانے کے لیے مسجد سے نکلنا جائز ہے۔ مریض کی عیادت اور نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اگر مسجد سے باہر نکل گیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ معتکف کو بے ہوشی یا جنون طاری ہو اور اتنا طول پکڑ گیا کہ روزہ نہ ہو سکے تو اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے اور قضا واجب ہے۔ مرض کے علاج کے لیے مسجد سے نکلے تو اعتکاف فاسد ہو گیا۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اس لیے روزہ توڑنے سے اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے، خواہ یہ روزہ کسی عذر سے توڑا ہو یا بلا عذر، جان بوجھ کر توڑا ہو یا غلطی سے ٹوٹا ہو، ہر صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اعتکاف واجب میں معتکف کو مسجد سے بغیر عذر کے نکلنا حرام ہے، اگر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اگرچہ بھول کر ہی نکلا ہو۔ معتکف نے حرام مال یا نشہ کی چیز رات میں کھائی تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، مگر اس حرام کام کا گناہ ہوا تو توبہ کرے۔ معتکف نے دن میں بھول کر کھا لیا تو اعتکاف فاسد نہ ہوا۔ گالی گلوچ یا جھگڑا کرنے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا، مگر بے نور و بے برکت ہوتا ہے۔ معتکف کے سوا کسی اور کو مسجد میں کھانے پینے اور سونے کی اجازت نہیں۔ اگر یہ کام کرنا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جائے اور نماز پڑھے یا ذکر الہی کرے، پھر یہ کام کر سکتا ہے۔ اعتکاف بیٹھنے کے لیے خواتین شرعی عذر روکنے کے لیے ٹیبلٹ یا انجیکشن استعمال کرنا چاہیں تو غروب آفتاب سے لے کر اذان فجر سے قبل تک ٹیبلٹس لے سکتی ہیں یا انجیکشن لگوا سکتی ہیں، لیکن اگر انجیکشن لگوانے یا گولیاں کھانے کے باوجود کسی وقت عذر شرعی لاحق ہو جائے، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی ہو، تو مسنون اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ رمضان المبارک میں معتکف یا معتکفہ مرد یا عورت کا کسی عذر کی وجہ سے مسنون اعتکاف ٹوٹ جائے، مثلاً ضرورت سے زائد اعتکاف گاہ سے باہر رہے، یا عورت کو حیض آ جائے یا نفاس ہو جائے یا کوئی اور بیماری یا تکلیف لاحق ہو جائے، تو جتنے دن کا اعتکاف رہ جائے اور رمضان المبارک کے روزے بھی اتنے ہی ہوں تو عید کے بعد جب رمضان کے روزے کی قضا کرے تو اعتکاف کی بھی قضا کر لے۔ مسنون اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے لیے بیٹھنا ہے۔ اگر بیٹھا ہے مسنون اعتکاف کے لیے، اسے توڑا تو جس دن توڑا صرف اس دن کی قضا کرے، پورے 10 دنوں کی قضا واجب نہیں۔ نفل اعتکاف اگر توڑ دے تو اس کی قضا نہیں ہے۔ کچھ چیزیں اعتکاف کی مکروہات ہیں، مثلاً بالکل خاموشی اختیار کرنا، کہ ذکر و نعت اور دعوت و تبلیغ کی بجائے خاموش رہنے کو عبادت سمجھا تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر بری باتوں سے خاموش رہا تو وہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ مال و اسباب مسجد میں لا کر بغرض تجارت بیچنا یا خریدنا، لڑائی جھگڑا یا بیہودہ باتیں کرنا۔ اعتکاف کرنے والے کو اس بات سے آگاہ رہنا ضروری ہے کہ اعتکاف کا مقصد اور اس کی روح کیا ہے، تاکہ وہ ہر لمحہ اسے پیش نظر رکھے۔ شیخ ابن رجب لکھتے ہیں، معتکف اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے ذکر و یاد کے لیے پابند کر لیتا ہے، اپنی ذات کو ہر اس عمل سے الگ کر لیتا ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے سے مشغول کر دے۔ وہ دل اور جسم دونوں کو اپنے رب کے قرب کے ذرائع کے لیے اس طرح پابند کر لیتا ہے کہ اب اس کا مقصود و منزل اللہ اور اس کی رضا کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ الغرض
اعتکاف کا مقصد یہ ٹھہرا کہ معتکف ہر وقت اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں حاضر سمجھے، مخلوق سے ہر رشتہ منقطع کر کے اپنے رب کریم سے تعلق و رشتہ قائم کرنے کی جد و جہد میں مصروف رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رمضان المبارک کے آخری اشرا کی عبادت میں محنت اور جد و جہد کے متعلق امام بخاری لکھتے ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری اشرا شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمر کس کر باندھ لیتے، تمام رات خود بھی بیدار رہ کر عبادت الہی میں مشغول رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری دنوں میں عبادت الہی میں جو محنت فرماتے، اس کے علاوہ باقی دنوں میں اتنی محنت نہیں فرماتے تھے۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے پہلے 20 دنوں میں عبادت بھی کرتے مگر کچھ آرام بھی، لیکن جب آخری اشرا شروع ہو جاتا تو پہلے سے بڑھ کر عبادت کرتے اور کمر باندھ لیتے، یعنی ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت الہی میں خوب محنت فرماتے، اور یہ وہ ہستی ہے جس کا دل ہر حال میں اپنے رب تعالیٰ سے جڑا رہتا ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت اور جد و جہد کا یہ عالم ہے تو پھر ہمیں کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے یہ 10 دن بھی خوش گپیوں، میل ملاقاتوں، دعوتوں، موبائل فونز، سوشل میڈیا اور سیاسی بکھیڑوں میں گزار دیے تو پھر ایسا وقت ہمیں کب میسر آ سکتا ہے؟ بزرگان دین تو اپنی تمام تر نیک مصروفیات کو بھی محض اس وجہ سے ترک کر دیتے تھے تاکہ توجہ خالق سے ہٹ کر مخلوق کی طرف نہ چلی جائے، دل و دماغ صرف اور صرف اپنے خالق و مالک کی طرف لگا رہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن کی خوشی اور لذت تنہائی میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض و نیاز کرنے میں ہے۔ آپ لوگوں کو بھی سارا سال اپنے رب کریم سے عرض و نیاز کے لیے ایسی تنہائی نہیں ملے گی جو بصورت اعتکاف میسر ہے۔ اپنے لمحات کو قیمتی سمجھ کر ان میں اپنے خالق و مالک سے تعلق جوڑنے اور اسے منانے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔